کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں کراچی سائیکیٹرک ہاسپٹل کی جانب سے عالمی یوم ذہنی صحت منایا گیا۔ اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا اور اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ اگر ذہنی بیماری میں مبتلا ہر شخص کی ذہنی صحت پر توجہ دی جائے اور علاج کرایا جائے تو وہ اپنے گھر اور معاشرے کا کارآمد فرد بن سکتا ہے۔ ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی جسمانی ذہنی صحت لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پریس کانفرنس میں مزید کہا گیا کہ جس طرح دوسری بیماریوں کا علاج بہت ضروری ہے، اسی طرح ذہنی صحت کے لیے بھی اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ پاک جذبہ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی نفسیاتی ہسپتال ڈاکٹر سید عبدالرحمان عالمی یوم ذہنی صحت کے حوالے سے منعقدہ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 25% آبادی ذہنی امراض سے متاثر ہے، یعنی ہر 4 میں سے ایک شخص ذہنی بیمار ہوتا ہے۔ مسائل کی نشاندہی نہ کی گئی تو اس سے بہت بڑے نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ جی، میرا نام فرحان اقبال ہے اور میں کراچی سائیکیٹرک ہاسپٹل میں CIO اور بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کام کر رہا ہوں۔ تو ہر سال ہم 10 اکتوبر کو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے مناتے ہیں، اور اس ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کا مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے کہ عوام میں آگاہی پیدا کی جائے ریگارڈنگ ذہنی امراض، اور ان کو ہم بہتر بتا سکیں کہ کیا ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جو اگر نظر آئیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جو آگاہی ہے لوگوں میں وہ کسی حد تک بہتر ہے، مگر بنسبت پاکستان، لیکن پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں۔ تو ان ایسے دن منانے کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم آگاہی دیں، اور آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی آگاہی کرنا ہے، آگاہی مہیا کرنا ہے تاکہ لوگ اس بارے میں جان سکیں زیادہ سے زیادہ اور ان کو بہتر نالج ہو۔ ہاں جی، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید عبدالرحمان ہے۔ میں کراچی سائیکیٹرک ہاسپٹل کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں۔ دیکھیں، بچوں میں جیسے بچوں میں دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں، اسی طرح دماغ بھی جسم کا حصہ ہے اور بچوں میں نفسیاتی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کہاں ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس کو کہاں فلاں بیماری ہو سکتی ہے، اس نے دیکھا ہی کیا ہے دنیا میں، کون سی ٹینشنیں پڑی ہیں اس کو کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف حالات ہی ذمہ دار ہوں کسی بھی نفسیاتی بیماری کے، بغیر حالات خراب ہوئے بھی ذہنی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے بچے میں خاص طور پہ اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ذہنی پرابلم ہو، جیسے کہ پڑھائی پہلے وہ اچھے کرتا تھا، بہت پڑھائی میں اچھا تھا، اسکول جاتا تھا، بڑی خوشی سے جاتا تھا، مگر اب جو ہے وہ پڑھائی کا اسے دل نہیں کر رہا، اس کے گریڈز گر رہے ہیں، وہ اسکول نہیں جانا چاہتا، یا وہ پہلے بڑا نرم بچہ تھا مگر اب بہت چڑچڑا ہونے لگا ہے، غصہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے۔ تو اس طرح کے اگر آپ کو علامات بچے میں ملیں، یا وہ پہلے بڑا آؤٹ گوئنگ تھا، بڑے دوست یار تھے، مگر اب وہ اکیلا اکیلا رہتا ہے اور زیادہ دوستوں میں نہیں جاتا، تو ایسے اگر علامات آپ کو ملیں تو آپ کو چونک جانا چاہیے کہ یار میرے بچے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، بجائے کہ اس کو آپ اوائڈ کریں، چھپائیں اور خود اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں کہ حالات بہتر ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہاسپٹل لے کے آئیں، سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں تاکہ تشخیص ہو سکے کہ بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کا علاج ہو سکے، تاکہ آپ کا بچہ ایک بہترین زندگی جی سکے۔ سر، آپ نے کہا کہ آپ ورک پلیس ڈپریشن کے بارے میں کافی بات کرتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، پوسٹ مارٹم پریگنینسی جو ڈپریشن خواتین میں اکثر پایا جاتا ہے جس کو ایکنالج نہیں کیا جاتا، ایک تو فزیکلی بھی ان کی ہیلتھ افیکٹ کی ہوئی ہوتی ہے، پھر مینٹلی ہیلتھ بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ خواتین جب ڈلیوری کے مرحلے سے گزرتی ہے تو بہت پینفل سچویشن کے علاوہ یہ ڈیمانڈ خاص طور پر سوشلی کہ وہ کہاں کرے، انتظام ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ ہیں، اس کے علاوہ یہ ڈیمانڈ کہ میل بچہ ہے، صحیح پیدا ہوگا۔ اچھا، اس پہ بھی میں یہ بتا دوں، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ شادیوں پہ، لال جوڑے پہ تو خرچہ کرتے ہیں، پریگنینسی اور ڈلیوری پہ نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو کہیں کہ مجھے لال جوڑے پہ لاکھوں خرچ نہیں کرو، وہ 2-3 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ڈالو کہ میں صحیح غذا پریگنینسی کے دوران اور فولک ایسڈ کھاؤں، اور ڈلیوری کے دوران صحیح تشخیص کرتے ہوئے اور صحیح غذا کھاتے ہوئے میں ڈلیوری صاف ستھرے ماحول میں کراؤں، ورنہ دائیوں سے الٹا سیدھے کراتے ہیں۔ میں نے تو گئنی میں کام کیا ہے، اس میں پھر اس سٹریس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں پوسٹ جو ہے پارٹم سائیکوسس ہو جاتا ہے، جو کہ
پروتھیرو نے اس پہ بڑا کام کیا، اور پاکستان میں فاروق نعیم نے اس پہ کام کیا تھا، فاروق سعید نے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ پیشنٹ کو آنسو آتے ہیں، مزہ نہیں آتا، اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ خود کو یا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. اور اس میں علاج کے لیے دوائیوں کے ساتھ ساتھ دوائی جو باہر آئی ہے وہ تو تقریباً 95 لاکھ روپے کی انجیکشن ہے، تو اور گولیاں 45 لاکھ کی ہیں. تو وہ اس کے بجائے ای سی ٹی یا مشین سے علاج کرتے ہیں، یا جو ہماری دوائیاں سرٹلین ہیں اس سے کافی ٹھیک ہو جاتی ہیں. تھینک یو سر. السلام علیکم جناب، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہماری مشہور سائیکالوجسٹ ہیں، یہ چیئرپرسن ہے اس ادارے کی. اور میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں لوگ اتنا اویئر نہیں ہیں. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا اگر مینٹلی آپ جو ہے آپ اسٹیبل نہیں ہیں، آپ انٹرنلی آپ کو اور بہت سارے پرابلمس ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارے جو ذہنی امراض کے حوالے سے اتنا شعور نہیں ہے لوگوں کو، لیکن یہ کام بھی تو ہمارا اور آپ کا ہے نا، میڈیا کا، کہ ہمیں شعور اور آگہی عوام کو پہنچائی جائے کہ جس طرح انسان کی جسمانی صحت بہت اہم ہے، اسی طرح ذہنی صحت بھی بہت اہم ہے. اور دیکھیں کہ دن بدن آپ جس طرح کی ٹینشنیں اور جس طرح کے ماحول ہمارے آج کل ہو رہا ہے، ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہر بندہ انگزائٹی کا شکار ہے. یہ جو ذہنی پریشانیاں ہوتے ہیں، سے جسم بھی متاثر ہوتے ہیں. ظاہر شوگر ہے کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے. اگر ذہن آپ کا تندرست نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جسم بھی بہت سی بیماریوں سے متاثر ہونے لگتا ہے. تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ایسے ہی ذہنی امراض بھی ایسے ہوتے ہیں جو علاج ان کا بہت آسان ہے اور بہت جلد صحتیابی ہوتی ہے اس طرح کے علاج سے. مجھے جو ہے نا آپ اسپیشلی بچوں کی ہیلتھ کے حساب سے بتائیں، کیونکہ بچے اب آج کل دیکھا جا رہا ہے بچے بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہونے لگے ہیں. پہلے تو بڑوں کو بھی ہم ریئر سنتے تھے، بڑے تو اب ہر دوسرا بندہ مجھے انزائٹی کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن اب بچے بہت ہونے لگے. دیکھیں، جب ہمارے ماحول گھروں کا اور باہر کا اسکولوں کا اور اس طرح کا ماحول جب ہوگا، جب گھر والے والدین ٹینس کا شکار ہوں گے تو بچوں پہ بھی اثر پڑے گا. ذرا گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہوگا تو ذرا بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، ان کے رویے پہ، ان کی ایجوکیشن پہ، ان کی صلاحیت پہ اس کا بھی پھر اثر نیگیٹو ہی ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے آپ مجھے کچھ اسپیسیفک اگر آپ ہمارے ان کو بتانا چاہیں کہ کس طرح ان سے ڈیل کیا جائے، اگر ہمیں لگ رہا ہے وہ بہت ہائپر ہو رہا ہے بچہ. کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر ذہنی بہت ہائپر ہو رہے ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے تو سب سے پہلے والدین کا ٹریٹمنٹ کریں. آپ والدین کی رہنمائی کریں گے، والدین کو طریقے بتائیں گے تو بچے بھی خود ہی ہینڈل ہو جاتے ہیں. بچوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر جو بڑے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے. تھینک یو سو مچ میم. شکریہ. السلام علیکم سر، آج مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا. دیکھیں، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے WHO کی طرف سے ہر سال 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. اس کا مین مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ذہنی بیماریوں کی آگاہی ہو سکے، ان کو پتہ چل سکے کہ ذہنی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. ابھی بھی اتنے ماڈرن دور کے اندر بھی لوگوں کو نہیں پتہ کہ ذہنی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو، بلکہ دوسری فیلڈ کے ڈاکٹرز تک کو نہیں پتہ کہ ذہنی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. تو اسی لیے WHO نے یہ دن رکھا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ذہنی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کراچی سائیکیٹرک ہاسپٹل کی طرف سے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ جسمانی بیماری کی طرح ہوتی ہیں. کسی کو بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے، مجھے بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے آپ جسمانی بیماریوں کا علاج کراتے ہیں، ذہنی بیماریوں کا بھی اسی طرح علاج کرانا چاہیے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نارملی آپ کے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ کس ایج کے لوگ آج کل زیادہ آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، ویسے تو ہر ایج کے انسان کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، جیسے ہر ایج کے انسان کو بخار ہو سکتا ہے. مگر عموماً ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ ینگر پیریڈز میں ہوتی ہے، مطلب کہ 15 سال سے لے کر 45 سال کے قریب. اور عموماً یہ بیماریاں جوانی میں شروع ہو جاتی ہیں. تو ینگسٹرز بہت زیادہ اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں. اور یہ جوانی کی عمر جو ہوتی ہے ان کی ابھرنے کی عمر ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے، جاب دیکھنی ہوتی ہے، مستقبل بنانا ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں. اور یہی صحیح عمر ہوتی ہے کہ اپنا علاج بھی کرائیں، تاکہ یہ زندگی بنانے والی عمر ہوتی ہے. اس میں نہیں کرایا، آپ صحیح سے پڑھ نہیں پائے، صحیح جاب نہیں مل پائی، تو آگے کا آپ کی پورا مستقبل جو ہے داؤ پہ لگ سکتا ہے. ایجوکیشن کا لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کا بہت
بہت اسٹریس لے لیتے ہیں. رزلٹ ہماری سوسائٹی اس میں مینٹل اسٹریس میں کتنا کردار ادا کر رہی ہے لوگوں کو مزید ڈپریس کرنے میں؟ دیکھیں اسٹریس کا بالکل کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے ذہن آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ذہن پہ, مگر 100% اسٹریس جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. ہم عموماً جو ہے 100% ذمہ داری اسٹریس پہ اور برے حالات پہ ڈال دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. امیر انسان کو بھی اتنا ہی ڈپریشن ہوتا ہے جتنا غریب انسان کو ہوتا ہے. ایک پاکستانی کو اتنا ڈپریشن ہوتا ہے جتنا ایک امریکن کو ہوتا ہے. تو 100% آپ صرف حالات پہ اس کو نہیں ڈال سکتے. بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں, بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ غریب ہے, حالات ہر قسم سے خراب ہیں, مگر وہ خوش ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بڑا امیر ہے, دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے, مگر وہ ڈپریس ہے. تو یہ بات ہی جواب دیتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حالات خراب ہوں تو ڈپریشن یا دوسری نفسیاتی بیماریاں ہوں. اگین میں وہی بات کہوں گا, جیسے بخار ہر کسی کو ہو جاتا ہے, ذہنی بیماریاں بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ. پاک جذبہ نیوز کو اور باخبر رہیں ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سے.